بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک دن حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت دیا رضی اللہ عنہ کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سے فرمایا کہ آج اپنی زندگی کی کوئی دردناک کہانی سناؤ جس کو سن کر مجھے رونا آ جائے، کیونکہ آج میرا رونے کو بہت دل کر رہا ہے، جی بھر کر رونے کو دل کر رہا ہے۔ دیا رضی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت یعنی آپ کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہی سناؤ، کوئی درد والی بات سناؤ، آج بہت رونے کا دل کر رہا ہے۔ دیا رضی اللہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی ہے، اس لیے میرا دل پتھر تھا جو موم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے علاقے کے اندر سب سے بڑا ظالم آدمی مشہور تھا، میرا دل بہت پتھر تھا، اب تو میرا دل موم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑنے سے، کیونکہ آپ کی نماز مبارک جو مجھ پر پڑ گئی ہے۔ دیا کلبی کہنے لگا کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس لڑکی کو قبرستان میں جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جو لوگ دفن نہیں کر سکتے تھے اور ان کی ہمت نہ پڑتی تھی یا ان کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا تو وہ دفن کرنے کے لیے میرے پاس لے آتے تھے۔ یعنی میرا دل اتنا سخت تھا، اتنا پتھر تھا کہ جو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر سکتے تھے، ان کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ دیا کلبی دفن کر دے گا، اس کا دل سخت ہے، وہ میرے پاس لے آتے تو میں ان کی بیٹی کو بھی زندہ دفن کر دیتا۔ یہ بات کرتا ہوا دیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ 80 بچیاں دفن کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کہنے لگے کہ دیا، تجھے ترس کبھی نہیں آیا؟ دیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ظالم تھا، میرا دل پتھر تھا، مجھے کبھی ترس نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ جس لمحے میں تجھے تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا ہو؟ دیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جسم کے روح کنڈے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے دل میں صدمہ آیا تھا۔ آس قاسم فرمایا، دیا مجھے وہی بات سناؤ۔ دیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے آپ کے قدموں پر قربان، میں تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگا تھا، میں تاجر تھا، تجارت کا کام کرتا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، مناسب پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو خبردار ایک دن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا، اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں یہ اپنی بیوی سے کہہ کر، یہ باتیں کہہ کر تجارت کی غرض سے چلا گیا، گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ موم کے کلیجے، میرے اللہ نے جی بھی کلیجے بنائے ہوئے ہیں کہ بچوں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتی، بچوں کی ذرا بھی تکلیف ہو جائے تو ماں پوری رات سوتی نہیں ہے۔ تابش نے کہا تھا کہ ایک مدت ہوئی کہ میری ماں سوئی نہیں۔ ایک دن میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ماں،
تابش کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی ماں کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج میں جوان ہوں، میرے بیوی اور بچے بھی ہیں، آج ماں اسی بات کو یاد کر کے میرے سرانے کھڑے ہو کر میرا ماتھا چومتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تم سو جاؤ، میں جاگ رہی ہوں۔ میاں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ماں ورگا غمخوار نہ کوئی، تو جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بزانو لب دی، پر لبدی نہیں شفقت ماں دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس کی پرورش شروع کر دی، میں نے 5 سال بعد جب میں تجارت سے واپس آیا تو میں نے کنڈی کھٹکائی، اندر سے ننھی سی آواز آئی، کہتی اماں کون آیا دروازے پر؟ میری بیوی کہتی ہے کہ تیرا ابو جان آیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان ذرا رکیے، میں آ رہی ہوں، اور کنڈی کھولتی ہوں۔ میری بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، میں اندر آیا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں آواز سے پہلے ہی سن چکا تھا، آواز سے پہلے ہی پہچان چکا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ملتی جلتی شکل دیکھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کو میرے پیٹ میں آپ امانت چھوڑ کر گئے تھے، ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح کتنی سونی آنکھوں والی ہے، اور دیکھنا اس کے ابرو کتنے اچھے ہیں، اس کے رخسار کتنے پیارے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالا ہے، اس کو اپنے سانسوں کی خوراکیں دی ہیں، اس کو بڑی مشکل سے میں نے جنم دیا ہے، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کیسے دفن کر کے آتی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غصے کی انتہا نہ رہی، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو دفن نہ کر لوں۔ میری بیوی نے میری منتیں ترلے کی، میری بیوی نے میرے منت ترلے کیے، لیکن مجھے کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ جب ماں کو پتہ چل گیا، یعنی جب میری بیٹی کی ماں کو محسوس ہو گیا کہ یہ ضرور لے کر جائے گا اسے دفن کرنے کے لیے، جس بہن کا بہت پکا ہے، بہت ضدی ہے، جس بات میں اج ہے تو ضرور پوری کرتا ہے، میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لیے اور رو کر کہتی ہے کہ اگر تو نے لازمی اس کو لے کر جانا ہے تو پھر تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں ذرا بیٹی کو کپڑے تو پہنا لوں، بیٹی کے ساتھ برکنگی کر لوں، بیٹی کو سرما لگا لوں۔ اور ماؤں کی حسرت ہوتی ہے کہ میری بیٹی جوان ہوگی، اس کو لہنگا پہنا کر تیار کر کے ڈولی کے اندر بٹھا کر عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کروں گی۔ وہ وقت تو مجھے ملے گا نہیں، مگر آج ہی میں اپنی حسرت کو پوری کر لوں۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو میری بیوی نے نہلا کر سونے کپڑے پہنائے،
اور سر کو تیل لگایا، کنگھی کی سرما ڈال رہی تھی تو میری بیٹی میری بیوی کو کہتی ہے کہ امی جان مجھے کیوں تیار کر رہی ہو؟ میری بیوی کہتی ہے کہ تو نے اپنے ابو جان کے ساتھ کہیں کام جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ دیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تیار ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی اور گھر سے نکل پڑا۔ میری بیٹی میرے ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ بیٹی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور اٹکیلیاں کرتی جا رہی ہے۔ اٹکیلیوں کا مطلب بچے چھلانگے نکالتے ہیں نا، اٹھی سیدھی خوش ہو کر کھیلتی جا رہی ہے، اٹکیلیاں کرتی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو میرے ساتھ بڑا مان تھا، مجھ پر بڑا مان تھا، بچی کو میری محبت بڑا مان تھا۔ مجھے کہتی ہے، میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ ابو جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تجھے چیز لے کر دینی ہے۔ چلتے چلتے ایک ویران جگہ آ گئی، اور اس ویران جگہ میں میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ ابو جان اس ویرانے میں تو کوئی دکان نہیں ہے، ادھر سے چیز کہاں سے ملے گی؟ میں نے کہا کہ تجھے کہیں اور لے کر جا رہا ہوں، وہاں سے چیز ملے گی۔ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بے فکر ہو کر جا رہی ہے۔ ویسے بھی بیٹی جب باپ کے پاس ہوتی ہے نا، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا اور نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ بیٹی کو پتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کے پاس ہوں گی تو مجھے کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ میں جو چیز مانگوں گی تو میرا بابا صورت میں مجھے وہ چیز لے کر دے گا، کیونکہ بیٹیاں ماں سے زیادہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ باپ جتنا بھی اوپر سے سخت ہو، مگر خاص کر بیٹیوں کے لیے اندر سے بہت نرم ہوتا ہے۔ بیٹی کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو باپ کا سینہ چیر کر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ کس طرح سینہ اندر سے پھٹ چکا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہتے ہیں کہ جنگل آیا، ایک جنگل آ گیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور مٹی اڑ اڑ کر میرے کپڑے پر پڑ رہی تھی۔ میں گڑھا کھود رہا تھا نا تو مٹی اڑ اڑ کر میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میری بیٹی نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتارا اور ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ دی ہے، لیکن مجھے میرا اتنا دل سخت تھا، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو گریبان سے پکڑ کر گریبان سے پکڑا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ جب میں نے گڑھے میں پھینکا اپنی بیٹی کو، بہن بھائی ذرا معاف کرنا، میں ذرا جذبات میں آ گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں۔ جو ہی میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں پھینکا تو بیٹی نے محسوس کر لیا کہ آج خیر نہیں ہے، میرا باپ مجھے دفن کرنے والا ہے، اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے رو کر کہتی ہے کہ ابا جان مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں دفن کر رہے ہو، میری غلطی تو بتاؤ نا، میری غلطی تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟
میں تو 5 سال آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں، پلکیں بچھا کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ جب آپ آئے ہیں اور دروازہ کھٹکایا ہے اور تو میں فوراً دوڑ کر میں نے دروازہ کھولا ہے۔ مجھے ظلم کے ساتھ نہ مارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں بولا۔ دیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں بولا، خاموش مٹی ڈالتا رہا، میں مٹی ڈالتا رہا۔ میری بیٹی مجھے رو کر کہتی ہے ابا جان میری غلطی تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ کہ میرا چہرہ تجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں تیرا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں، میں مکے ملک کر نہیں آؤں گی، میں مکے ملک کر واپس نہیں آؤں گی۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کس کی بیٹی ہو تو میں آپ کا نام ہرگز نہیں لوں گی، کسی اور کا نام لے لوں گی۔ لیکن ابا جان مجھے ظلم کے ساتھ نہ مارو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کا اثر نہ ہوا، میں مٹی ڈالتا رہا۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی کی چیخیں ختم ہو گئی، بیٹے کی آہ بکا ختم ہو گئی، مٹی جو پڑ کی بیچاری تو چیخیں تو ختم ہی ہونی تھی۔ آخر پر ایک بات میرے کانوں میں پڑی اس معصوم بچی کی، جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی جا رہے ہو اور تکتے بھی جا رہے ہیں، فرمایا تیری وہ کون سی آواز تھی؟ دیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار میری بیٹی میرے کانوں پر آئی، مجھے رو کر کہتی ہے کہ آج مجھے دفن کر کے جا رہے ہو؟ اور ابا جان جس دن ہوسی اشد آگا یہ اللہ دے دربارے پہچان لواں گی ظالم تینوں لواں گی بدلے سارے، جس دن ہوسی حشد آگا اللہ دے دربارے پہچان لواں گی اس دن ظالم میں تینوں تو لواں گی بدلے سارے۔ شاعر کہتا ہے ایک گل سن کے پھر روئے محمد تے ہنجو ہو گیا تاری، نالے رومن تے نالے آکھن پھر سنائے کماری، نالے رومن تے نالے آکھن پھر سنائے کماری۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس ویڈیو کے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرتے ہیں۔ اور بہن بھائیوں بیٹے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔